استثنا باب نمبر 28 فرمان برداری کی برکتیں۔ رب تیرا خدا تجھے دنیا کی تمام قوموں پر سرفراز کرے گا۔ شرط یہ ہے کہ تو اس کی سنے اور احتیاط سے کہ ان تمام احکام پر عمل کرے جو میں تجھے آج دے رہا ہوں۔ رب اپنے خدا کا فرمان بردار ہے تو تجھے ہر طرح کی برکتیں حاصل ہوگی۔ رب تجھے شہر اور دیہات میں برکت دے گا، تیری اولاد پھلے پھولے گی، تیری اچھی خاصی فصلیں پکے گی، تیرے گائے بیلوں اور بھیڑ بکریوں کے بچے ترقی کریں گے، تیرا ٹوکرا پھل سے بھرا رہے گا اور آٹا گوندنے کا تیرا برتن آٹے سے خالی نہیں ہوگا۔ رب تجھے گھر میں آتے اور وہاں سے نکلتے وقت برکت دے گا۔ جب تیرے دشمن تجھ پر حملہ کریں گے تو وہ رب کی مدد سے شکست کھائیں گے۔ گو وہ مل کر تجھ پر حملہ کریں تو بھی تو انہیں چاروں طرف منتشر کر دے گا۔ خدا تیرے ہر کام میں برکت دے گا، اناج کی کثرت کے سبب سے تیرے گودام بھرے رہیں گے۔ رب تیرا خدا تجھے اس ملک میں برکت دے گا جو وہ تجھے دینے والا ہے۔ رب اپنی قسم کے مطابق تجھے اپنی مخصوص و مقدس قوم بنائے گا اگر تو اس کے احکام پر عمل کرے اور اس کے راہوں پر چلے۔ پھر دنیا کی تمام قومیں تجھ سے خوف کھائیں گی کیونکہ وہ دیکھیں گی کہ تو رب کی قوم ہے اور اس کے نام سے کہلاتا ہے۔ رب تجھے بہت اولاد دے گا، تیرے ریوڑ بڑھائے گا اور تجھے کثرت کی فصلیں دے گا۔ یوں وہ تجھے اس ملک میں برکت دے گا جس کا وعدہ اس نے قسم کھا کر تیرے باپ دادا سے کیا۔ رب آسمان کے خزانوں کو کھول کر وقت پر تیری زمین پر بارش برسائے گا، وہ تیرے ہر کام میں برکت دے گا۔ تو بہت سی قوموں کو ادھار دے گا لیکن کسی کا بھی قرضدار نہیں ہوگا۔ رب تجھے قوموں کی دم نہیں بلکہ ان کا سر بنائے گا۔ تو ترقی کرتا جائے گا اور زوال کا شکار نہیں ہوگا، لیکن شرط یہ ہے کہ تو رب اپنے خدا کے وہ احکام مان کر ان پر عمل کرے جو میں تجھے آج دے رہا ہوں۔ جو کچھ بھی میں نے تجھے کرنے کو کہا ہے اسے کسی طرح بھی ہٹ کر زندگی نہ گزارنا، نہ دیگر معبودوں کی پیروی کرنا، نہ ان کی خدمت کرنا، نہ فرمانے کی لعنتیں۔ لیکن اگر تو رب اپنے خدا کی نہ سنے اور ان کے تمام احکام پر عمل نہ کرے جو میں آج تجھے دے رہا ہوں تو ہر طرح کی لعنت تجھ پر آئے گی۔ شہر اور دیہات میں تجھ پر لعنت ہوگی، تیرے ٹوکرے اور آٹا گوندنے کے تیرے برتن پر لعنت ہوگی، تیری اولاد پر، تیرے گائے بیلوں اور بھیڑ بکریوں کے بچوں پر اور تیرے کھیتوں پر لعنت ہوگی۔ گھر میں آتے اور وہاں سے نکلتے وقت تجھ پر لعنت ہوگی۔ اگر تو غلط کام کر کے رب کو چھوڑے تو جو کچھ بھی تو کرے وہ تجھ پر لعنتیں، پریشانیاں اور مصیبتیں آنے دے گا، تب تیرا جلدی سے ستیہ ناش ہوگا اور تو ہلاک ہو جائے گا۔ رب تجھ میں وبائی بیماریاں پھیلائے گا جن کے سبب سے تجھ میں سے کوئی ان ملک میں زندہ نہیں رہے گا جس پر تو ابھی قبضہ کرنے والا ہے۔ رب تجھے مہلک بیماریوں، بخار اور سوجن سے مارے گا۔ جلسانے والی گرمی، کال، پتروگ اور پھپھندی تیری فصلیں ختم کرے گی۔ ایسی مصیبتوں کے باعث تو تباہ ہو جائے گا۔ تیرے اوپر آسمان پیتل جیسا سخت ہوگا جبکہ تیرے نیچے زمین لوہے کی مانند ہوگی۔ بارش کی جگہ رب تیرے ملک پر گرد اور ریت برسائے گا جو آسمان سے تیرے ملک پر چھا کر تجھے برباد کر دے گی۔ جب تو اپنے دشمنوں کا سامنا کرے تو رب تجھے شکست دلائے گا، گو تو مل کر ان کی طرف بڑھے گا تو بھی ان سے بھاگ کر چاروں طرف منتشر ہو جائے گا۔ دنیا کے تمام ممالک میں لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے جب وہ تیری مصیبتیں دیکھیں گے۔ پرندے اور جنگلی جانور تیری لاشوں کو کھا جائیں گے اور انہیں بگانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ رب تجھے انہیں پھوڑوں سے مارے گا جو مصریوں کو نکلے تھے، ایسے جلدی امراض پھیلیں گے جن کا علاج نہیں ہے۔ تو پاگل پن کا شکار ہو جائے گا، رب تجھے اندھے پن اور ذہنی ابتری میں مبتلا کر دے گا۔ دوپہر کے وقت بھی تو اندھے کی طرح ٹٹول ٹٹول کر پھرے گا، جو کچھ بھی تو کرے اس میں ناکام رہے گا۔ روز بروز لوگ تجھے دباتے اور لوٹتے رہیں گے اور تجھے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تیری منگنی کسی عورت سے ہوگی تو کوئی اور آ کر اس کی عصمت کرے گا۔ تو اپنے لیے گھر بنائے گا لیکن اس میں نہیں رہے گا، تو اپنے لیے انگور کا باغ لگائے گا لیکن اس کا پھل نہیں کھائے گا۔ تیرے دیکھتے دیکھتے تیرا بیل تباہ کیا جائے گا لیکن تو اس کا گوشت نہیں کھائے گا۔ تیرا گدھا تجھ سے چھین لیا جائے گا اور واپس نہیں کیا جائے گا۔ تیری بھیڑ بکریاں دشمن کو دی جائیں گی اور انہیں چھڑانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تیرے بیٹے بیٹیوں کو کسی دوسری قوم کو دیا جائے گا اور تو کچھ نہیں کر سکے گا۔ روز بروز تو اپنے بچوں کے انتظار میں پکو تکتا رہے گا لیکن دیکھتے دیکھتے تیری آنکھیں دھندلا جائیں گی۔ ایک اجنبی قوم تیری زمین کی پیداوار اور تیری محنت و مشقت کی کمائی لے جائے گی، تجھے عمر بھر ظلم اور دباؤ برداشت کرنا پڑے گا۔ جو ہولناک باتیں تیری آنکھیں دیکھیں گی ان سے تو پاگل ہو جائے گا۔ رب تجھے تکلیف دہ اور لا علاج پھوڑوں سے مارے گا جو تلوے سے لے کر چاندی تک پورے جسم پر پھیل کر تیرے گھٹنوں اور ٹانگوں کو متاثر کریں گے۔
رب تجھے اور تیرے مقرر کیے ہوئے بادشاہ کو ایک ایسے ملک میں لے جائے گا جس سے نہ تو اور نہ تیرے باپ دادا واقف تھے۔ وہاں تو دیگر معبودوں یعنی لکڑی اور پتھر کے بتوں کی خدمت کرے گا۔ جس قوم میں رب تجھے ہانک دے گا وہاں تجھے دیکھ کر لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے اور وہ تیرا مذاق اڑائیں گے۔ تو ان کے لیے عبرت انگیز مثال ہوگا۔ تو اپنے کھیتوں میں بہت بیج بونے کے باوجود کم ہی فصل کاٹے گا کیونکہ ٹڈے اسے کھا جائیں گے۔ تو انگور کے باغ لگا کر ان پر خوب محنت کرے گا لیکن نہ ان کے انگور توڑے گا نہ ان کی مئی پیے گا کیونکہ کیڑے انہیں کھا جائیں گے۔ گو تیرے پورے ملک میں زیتون کے درخت ہوں گے تو بھی تو ان کا تیل استعمال نہیں کر سکے گا کیونکہ زیتون خراب ہو کر زمین پر گر جائیں گے۔ تیرے بیٹے بیٹیاں تو ہوں گے لیکن تو ان سے محروم ہو جائے گا کیونکہ انہیں گرفتار کر کے کسی اجنبی ملک میں لے جایا جائے گا۔ چڑیوں کے گول تیرے ملک کے تمام درختوں اور فصلوں پر قبضہ کر لیں گے۔ تیرے درمیان رہنے والا پردیسی تجھ سے بڑھ کر ترقی کرتا جائے گا جبکہ تجھ پر سوال آ جائے گا۔ اس کے پاس تجھے ادھار دینے کے لیے پیسے ہوں گے جبکہ تیرے پاس اسے ادھار دینے کو کچھ نہیں ہوگا۔ آخر میں وہ سر اور تو دم ہوگا۔ یہ تمام لعنتیں تجھ پر آن پڑیں گی جب تک تو تباہ نہ ہو جائے گا۔ وہ تیرا تعاقب کرتے رہیں گی کیونکہ تو نے رب اپنے خدا کی نہ سنی اور اس کے احکام پر عمل نہ کیا۔ یوں یہ ہمیشہ تک تیرے اور تیری اولاد کے لیے ایک معجزانہ اور عبرت انگیز الہی نشان رہیں گی، کیونکہ تو نے دلی خوشی سے اس وقت رب اپنے خدا کی خدمت نہ کی جب تیرے پاس سب کچھ تھا، اس لیے تو ان دشمنوں کی خدمت کرے گا جنہیں رب تیرے خلاف بھیجے گا۔ تو بھوکا پیاسا ننگا اور ہر چیز کا حاجت مند ہوگا اور رب تیری گردن پر لوہے کا جوا رکھ کر تجھے مکمل تباہی تک لے جائے گا۔ رب تیرے خلاف ایک قوم کھڑی کرے گا جو دور سے بلکہ دنیا کی انتہا سے آ کر عقاب کی طرح تجھ پر جھپٹا مارے گا۔ وہ ایسی زبان بولے گی جس سے تو واقف نہیں ہوگا۔ وہ سخت قوم ہوگی جو نہ بزرگوں کا لحاظ کرے گی اور نہ بچوں پر رحم کرے گی۔ وہ تیرے مویشی اور فصلیں کھا جائے گی اور تو بھوکے مر جائے گا۔ تو ہلاک ہو جائے گا کیونکہ تیرے لیے کچھ نہیں بچے گا، نہ اناج نہ مائی نہ تیل نہ گائے بیلوں یا بھیڑ بکریوں کے بچے۔ دشمن تیرے ملک کے تمام شہروں کا محاصرہ کریں گے۔ آخرکار جن اونچی اور مضبوط فصیلوں پر تو اعتماد کرے گا وہ بھی سب گر پڑیں گی۔ دشمن اس ملک کا کوئی بھی شہر نہیں چھوڑے گا جو رب تیرا خدا تجھے دینے والا ہے۔ جب دشمن تیرے شہروں کا محاصرہ کرے گا تو ان میں اتنا شدید بھوکا ہو جائے گا کہ اپنے بچوں کو کھا لے گا جو رب تیرے خدا نے تجھے دیے ہیں۔ محاصرے کے دوران تم میں سے سب سے شریف اور شائستہ آدمی بھی اپنے بچے کو ذبح کر کے کھائے گا کیونکہ اس کے پاس کوئی اور خوراک نہیں ہوگی۔ اس کی حالت اتنی بری ہوگی کہ وہ اسے اپنے سگے بھائی بیوی یا باقی بچوں کے ساتھ تقسیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ تم میں سے سب سے شریف اور شائستہ عورت بھی ایسا ہی کرے گی، اگرچہ پہلے وہ اتنی نازک تھی کہ فرش کو اپنے تلوے سے چھونے کی جرات نہیں کرتی تھی۔ محاصرے کے دوران اسے اتنی شدید بھوک ہوگی کہ جب اس کے بچہ پیدا ہوگا تو وہ چھپ چھپ کر اسے کھائے گی۔ نہ صرف یہ بلکہ وہ پیدائش کے وقت بچے کے ساتھ خارج ہوئی آلائش بھی کھائے گی اور اسے اپنے شوہر یا اپنے باقی بچوں میں بانٹنے کے لیے تیار نہیں ہوگی۔ اتنی مصیبت تجھ پر محاصرے کے دوران آئے گی۔ غرض احتیاط سے شریعت کی ان تمام باتوں کی پیروی کر جو اس کتاب میں درج ہیں اور رب اپنے خدا کے پرجلال اور بارو نام کا خوف ماننا، ورنہ وہ تجھ اور تیری اولاد میں سخت اور لا علاج امراض اور ایسی دہشتناک وبائیں پھیلائے گا جو روکی نہیں جا سکیں گی۔ جن تمام وباؤں سے تو مصر میں دہشت کھاتا تھا وہ اب تیرے درمیان پھیل کر تیرے ساتھ چمٹی رہیں گی۔ نہ صرف شریعت کی اس کتاب میں بیان کی ہوئی بیماریاں اور مصیبتیں تجھ پر آئیں گی بلکہ رب اور بھی تجھ پر بھیجے گا جب تک کہ تو ہلاک نہ ہو جائے۔ اگر تو رب اپنے خدا کی نہ سنے تو آخرکار تم میں سے بہت کم بچے رہیں گے۔ وہ تم پہلے ستاروں جیسے بے شمار تھے۔ جس طرح پہلے رب خوشی سے تمہیں کامیابی دیتا اور تمہاری تعداد بڑھتا تھا، اسی طرح اب وہ تمہیں برباد اور تباہ کرنے میں خوشی محسوس کرے گا۔ تمہیں زبردستی اس ملک میں سے نکالا جائے گا جس پر تو اس وقت داخل ہو کر قبضہ کرنے والا ہے۔ تب رب تجھے دنیا کے ایک سرے سے لے کر دوسرے سرے تک تمام قوموں میں منتشر کر دے گا۔ وہاں تو دیگر معبودوں کی پوجا کرے گا، ایسے دیوتاؤں کی جن سے نہ تو اور نہ تیرے باپ دادا واقف تھے۔ ان ممالک میں بھی نہ تو آرام و سکون پائے گا نہ تیرے پاؤں جم جائیں گے۔ رب ہونے دے گا کہ تیرا دل تھر تھراتا رہے گا، تیری آنکھیں پریشانی کے باعث دھندلا جائیں گی اور تیری جان سے امید کی ہر کرن جاتی رہے گی۔ تیری جان ہر وقت خطرے میں ہوگی اور تو دن رات دہشت کھاتے ہوئے مرنے کی توقع کرے گا۔
صبح اٹھ کر تو کہے گا کاش شام ہو، اور شام کے وقت کاش صبح ہو، کیونکہ جو کچھ تو دیکھے گا اس سے تیرے دل کو دہشت گھیر لے گی۔ رب تجھے جہازوں میں بٹھا کر مصر واپس لے جائے گا، اگرچہ میں نے کہا تھا کہ تو اسے دوبارہ کبھی نہیں دیکھے گا۔ وہاں پہنچ کر تم اپنے دشمنوں سے بات کر کے اپنے آپ کو غلام کے طور پر بیچنے کی کوشش کرو گے، لیکن کوئی بھی تمہیں خریدنا نہیں چاہے گا۔